ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے والا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرا کامنٹ سنیں. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی کا. بیسیکلی یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا کے چہیتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کروائی تھی کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے. یہ اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے. اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا. یہ بڑی ڈگری ہے، کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے. ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مزہ تو تب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اسی کو آپ بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے. اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالی فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اے نبی فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. حکم ہوا ہے اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کی، اور کہا کہ جو اس سے منہ پھیرے وہ کافر ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا وہ، لیکن اللہ کے ہاں بالکل یہ گاڑا فتویٰ ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، اور عمران کی آل کو، اولاد کو، سارے جہان والوں میں سے فضیلت دیتے ہوئے. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ان میں سے بعض کی اولاد ہے. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسلاً تو بنی اسرائیل سے ہی تھے نا، یہودی نسل ہی تھے. اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی. قرآن میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے، وہ مریم ہے. باقی اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے. امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، نوح کی عورت، لوط کی عورت.
تخت بلقیس والا واقعہ ہے، بلقیس کا نام نہیں آیا. زلیخا کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے، زلیخا کا نام نہیں آیا. یعنی قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ سیکس ڈسپلن کو بڑا فالو کرتا ہے. اور حضرت مریم کا نام بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تھے، ادروائز سیدہ مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا. ان کی نسبت کی وجہ سے آیا کہ ان معجزانہ. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عمران کی عورت نے عرض کی، اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی. اور ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی کا مجاور کے طور پہ میں اسے جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش کر دوں گی. اب یہ مجاور یہ خانقاہوں والا مجاور نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ منت مانے کہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے، وہ تو ابھی سعودی حکومت نے ہزاروں ملازمین رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی صفائی کے لیے یا وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کرتا ہوں، تو وہ تو اللہ کے لیے وقف ہو رہا ہے نا. تو اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا، یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو جائے گی. تو بچی کو تو اس طریقے سے اوپنلی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ کسی مرد کی سرپرستی نہ ہو. تو وہ تو دعا کر کے بے فکر ہو گئی کہ اب اللہ مجھے ایک لڑکا دے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جب ان کا وضع حمل ہوا انہوں نے کہا میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے لیے وقف کروں گی. اچھا اب یہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہی ہیں دعا کی شکل میں. ابھی اللہ اور سیدہ مریم کی کمیونیکیشن شروع نہیں ہوئی ہے. اس امت میں تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہو گئی ہے نا یہ والا سلسلہ، کشف والا اور غیر نبی کو وہی ہونے والا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. ابھی وہ دعا کر رہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، اور کوئی لڑکا اس لڑکی کے مانند نہ ہو سکے. اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے ہیں. ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم، اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا، نانی تھی نا تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا اللہ میں تیری پناہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں. اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یہ باتیں جاری کی ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے والا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرا کامنٹ سنیں. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ تعالیٰ ماتا ہے پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے اور اس بچی کو بڑے اچھے طریقے سے
پروان چڑھایا اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریا علیہ السلام ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے ٹھونگ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے. لیکن یہ جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی نا، اس کی برکت سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ شیطان سے انہیں محفوظ کیا ہے. الحمدللہ. اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگا. جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی. جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں تو وہاں پہ وہ رزق پاتے. اللہ اکبر. وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے. بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے. آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو. پیر ہیں حضرت زکریا اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر. اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے. اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے حضور تو آڈی نگاہ مرشد ہے. ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنا فی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچتا. قرآن میں تو فنا فی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ. قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ. رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ. بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائے لفظ استعمال ہوتا ہے. انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں. پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں نہیں پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے، پھر فنافی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں. وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں. تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کا ہی فیض ہے. نہیں، جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے. چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اکبر. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے. پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا. صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دیاں بیماریاں نے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، سر دیکھیں این اسی وقت اسی جگہ پر، دیر اینڈ دین. ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر. دعا کر دی انہوں نے، اے رب میرے
مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے، یعنی بنی اسرائیل کی، اور یہ جو میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں، خانقاہ نشین، یہ لیکن اللہ کی خانقاہ۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر، تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے۔ اچھا، یہ دعا بھی یاد رکھیں، جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اجتہاد کیا، اس طرح کا اجتہاد کیا کریں، بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا، اللہ نے خود نام رکھ دیا، تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی۔ ابھی حضرت زکریا کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے۔ تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا، اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا، اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا۔ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں۔ عورتوں سے بچنے والا، بعض لوگ اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زہد کی زندگی تھی ان کی۔ یقین کریں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے یحییٰ بن زکریا کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دنائی، کیا زہد دیا تھا۔ اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں، تو اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا، ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار، واقعی سردار کہلانے کا حقدار، انسانیت کو لیڈ کرنے والا، اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا۔